سنو تم وہی ہو نا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسواس مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے۔ تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی لیکن جسم کا ایک ایک پور صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے کہ ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو، اپنی رحمت سے اس دل کو شرمسار کر دیتے ہو۔ کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے، اب آپ پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یا رب۔ منظور ہے اب اس کہانی کا جو بھی اختتام کرتے ہو۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے،
بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تبھی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے بس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں یعنی اس کی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کر رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔
مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے کہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہیں، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب کریم۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر رستہ پار کروائے گا۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پر یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پہ، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں سے نہیں الجھتے، نہ دیری پہ مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ اور دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور یقین جانو جلد ہی اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔
جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔